الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں بھی ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور الحمدللہ 20 پاروں کی ہماری تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین ہماری صلاۃ تراویح کو تلاوت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کی خاص صفات کا ذکر فرماتے ہیں اور 3 صفات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو میرے مقربین اور نیکوکار لوگ ہیں وہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز اپنی پابندی کے ساتھ قائم کرتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ان 3 صفات کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد منکرین آخرت کی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور ان کی اور فرعون کی اور اس کی طرف بھیجنے والی اس پورے واقعے کا خلاصہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انکار کیا، فرعون نے اس معجزات سے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جائیے اور وہ سرکش ہو چکا ہے، تو وہ ساری محنت کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے اور سب کے بعد جب وہ نہ مانا، فرعون بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کو اپنی غضب کا نشانہ بنایا اور ان کو پانی میں غرق کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ فسادیوں کا اور میرے دین کے انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک بے مثال سلطنت سے نوازا تھا اور جانوروں کی بولیوں کی سمجھ بھی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کے اوپر اور انسانوں کے اوپر اور پرندوں پر اور ہواؤں پر ان کو پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ پھر اس واقعے کا بھی ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا عظیم شان لشکر گزر رہا تھا تو ایسے میں چیونٹی نے اپنے گروہ کی چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالیں۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے وہ سنی بھی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ تیری نعمت اقتدار کی میں تیرے مرضی کے مطابق تیرے نعمت اقتدار سے کام لوں اور مخلوقات الہی پر ظلم اور فساد نہ کروں۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بے مثال بادشاہت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اتنی عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود بھی وہ ناشکرے نہیں تھے، وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔ اس کے بعد ملکہ سبا کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا، جو کہ ایک مشرکہ تھی اور بہت بڑی سلطنت کی مالکہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں بھی دعوت توحید دی، اس نے تحائف بیچ کر آپ کا امتحان لینا چاہا، لیکن اس کے بعد وہ ایمان لے آئی۔ اور اس کے بعد اگلی رکوع میں اللہ رب العالمین کے وجود اور توحید پر بے شمار نشانیاں نہایت ہی دل نشین انداز میں یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس کے حکم سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ کون ہے جو تمہارے لیے زمین اور آسمان سے رزق کے سر و سامان کو فراہم کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جب مشکلات میں پھنسا ہوا ایک دل جب اسے یاد کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، تو وہ اس کی پکار سنتا بھی ہے اور اس کی حاجت کو بھی پوری کرتا ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں فرمایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ نے یہ اختیار نہ کسی انسان کو دیا ہے نہ کسی جن کو دیا ہے۔ اور فرمایا کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے، آخرت کا یقین ختم ہونے کے نتیجے میں وہ اسی دنیا کو ہی ابدی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور فرمایا سورہ قصص میں پھر اس کے بعد تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مذکور کیا گیا، ابتدائی واقعات یہاں پر ذکر کیے گئے کہ جب فرعون نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے نومولود اسرائیلی بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر بڑی پریشان ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال دیں اور اس صندوق کو دریائے نیل میں پھینک دیں۔ تو ایسے ہی کیا گیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ تک پہنچ گیا۔ اور فرعون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالی اور اس نے فرعون سے التجا کی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے دودھ پلانے کی جب فکر ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہ کیا، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہی بھیجا گیا، انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پہنچایا اور دودھ پلایا۔
اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہی ہوتی رہی. وہ جسے فرعون مٹانا چاہ رہا تھا، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے محل میں اس کو پرورش کے لیے اسی کی ذمہ داری میں چھوڑ دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم اور حکمت کی دولت عطا فرمائی. اور آگے وہ اسرائیلی اور قبطی کی لڑائی کا یہاں پر واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایک قبطی جو فرعون کی قوم کا بندہ تھا وہ ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھے اور ایک ہاتھ اس قبطی کو مارا تو ایک پونسے سے ہی وہ مر گیا. فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام اس پر نادم ہوئے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی معافی قبول فرمائی. اس کے بعد فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا سامان شروع کیا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، مدین کی طرف آدم سفر ہوئے اور مدین میں جب پہنچے تو ایک پانی کے گھاٹ پر انہوں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا پا رہی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا. وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. شعیب علیہ السلام نے انہیں اس کا معاوضہ دیا اور انہیں آفر کی کہ آپ 8 سال تک میرے لیے بکریاں چرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ایک بیٹی کو اپنے نکاح میں لیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیشکش بھی قبول کی اور 8 کے بجائے 10 سال انہوں نے پورے کیے. اور 10 سال بعد جب مدت پوری ہوئی تو مصر کی طرف واپس لوٹ کر آئے اور مصر کی طرف آتے ہوئے طور سینا وادی میں اللہ رب العالمین نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں معجزات اور نبوت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی اور دوبارہ ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. فرعون کو انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور اس کو کہا کہ یہ جادو ہے اور جادوگروں کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا. اور جادوگروں نے جب معجزات دیکھے تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن فرعون اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا. بالآخر اللہ رب العالمین نے فرعون کی بھی پکڑ کی اور اس کو لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا. یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ چند روزہ دنیا ہے، چند دن کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. آخرت کو چھوڑ کر جو دنیا کی زندگی کے اندر غرق ہوتے ہیں وہ بڑی ہی ناکامی کا سودا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی رکوع میں فرمایا شرک کی مذمت یہاں دوبارہ کی گئی کہ شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. اگلی رکوع میں ہارون کا ذکر کیا گیا، قارون کا، کہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا اور اس کی دولت اور خزانوں کا یہ عالم تھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کا صرف اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر آیا کرتا تھا. لیکن وہ سرکشی پر اتر آیا اور وہ غرور اور تکبر اس نے کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے قارون کو اس کے دولت سمیت زمین میں دھسا دیا اور اسے عبرت کی داستان بنا دیا. اور فرمایا کہ کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں. جو ایمان لے کر آئیں گے اللہ رب العالمین انہیں آزمائش میں ضرور ڈالے گا اور تمہارے صبر اور تحمل کا اللہ رب العالمین امتحان ضرور لے کر رہے گا کہ اہل ایمان میں بھی ان کی پہچان ہو جائے کہ کون سچے ہیں کون کھرے ہیں. اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا کہ 900 سال تک وہ اپنی قوم میں اور اپنے قوم میں تبلیغ کرتے رہے مگر قوم کی طرف سے کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا مگر چند لوگوں کے علاوہ. وہ نافرمان قوم تھی تو اللہ رب العالمین نے طوفان نوح کے ذریعے اس پوری قوم کو عذاب میں ہلاک کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے چیزوں کو معبود بناتے ہیں ان کے معبودوں کی مثال عنکبوت کے تار کی طرح ہے، یعنی کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا بہت کمزور ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اسی طرح جو میرے ساتھ لوگوں کو بتوں کو شریک کرتے ہیں دیگر چیزوں کو شریک کرتے ہیں ان کی مثال ان کی کمزوری کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے. غیر اللہ کو معبود بنانے کا عقیدہ انتہائی کمزور ترین عقیدہ ہے. اور فرمایا کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور قیامت کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو انصاف کے لیے میزان اور ترازو کو قائم کیا جائے گا اور کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی